نااہل قرار دے دیا تھا، لیکن اسپیکر اس وقت کی جو قومی اسمبلی کی تھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی فیصلہ غلط تھا، اسپیکر کا اختیار ہے اور وہ اسپیکر کے اختیار کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتی۔ مگر بہرحال اس وقت کی صورتحال جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر قبل آپ کو عرض کیا تھا، کوئی بہت ہی ڈرامائی ڈیولپمنٹ نہیں ہو چکی ہے ابھی تک اس حوالے سے۔ محض اتنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان پہنچے ہیں، بینچ کے دوسرے اراکین کے وہاں پہ پہنچنے کی اطلاع نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے صرف ایک سطر آئی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے حالات کا نوٹس لیا ہے، لیکن کوئی نوٹسز نہیں ہوئے ہیں متعلقہ فریقین کو اس حوالے سے کسی حوالے سے بھی، اور نہ ہی کوئی ابھی تک ایسی صورتحال ہے کہ وہاں بینچ پہنچی ہو اور کوئی باقاعدہ کوئی سماعت ہو یا ریسٹریننگ آرڈر ہو، یہ تمام صورتحال ہو۔ سعد رسول صاحب، آپ بہت غور سے سن رہے ہیں یہ تمام صورتحال، آپ کا ظاہر ہے بہت تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں ایگزیکٹلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کو اس کے اندر کسی بھی طریقے سے انوالو ہونے کے لیے، خواہ وہ سو موٹو پرسپیکٹو کے اندر انوالو ہو یا پٹیشن کے پرسپیکٹو کے اندر انوالو ہو، اس کو ایک اپنا انٹرنل پروسیس کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ کسی بھی پٹیشن کے اوپر یا کسی سو موٹو کیس کے اوپر پہلے ایک نمبر لگے گا، اس کا ایک بینچ فارم ہوگا، بینچ کے پرسپیکٹو کے اندر جس فریق کے متعلق بھی فیصلہ ہونا ہے اس کو بلایا جائے گا۔ بے شک یہ تمام چیزیں آج ہی کر لی جائیں، لیکن اس کو ایک پروسیس کے تھرو کرنا پڑے گا کہ اسپیکر کے پرسپیکٹو سے کسی کو سننا پڑے گا، کسی کو بلانا پڑے گا، اٹارنی جنرل کو بلانا پڑے گا، کیس پراپرلی فکس ہوگا، اس کی ایک کاز لسٹ نکلے گی، جس کے بعد بینچ پراپر طریقے سے عدالت میں بیٹھ کے اس کے اوپر کارروائی کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کہیں پہ ہو رہی ہوں، لیکن سوال اس سے تھوڑا سا آگے کا ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بالکل اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے جس میں تمام قوم، تمام سیاست ہماری انوالوڈ ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آج ہی اتوار کے روز سن لینا چاہیے، یا یہ بینچ کل صبح کے لیے فارم ہوگا اور کل صبح تک اس کے اندر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے؟ اور اگر گویا کیا آپ یہ فرما رہے ہیں سعد رسول صاحب، پابند تو نہیں ہے سپریم کورٹ کے بتائے کہ وہ اتوار کو ابھی افطار سے تھوڑی دیر پہلے اس کو سننا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ یعنی کہ اس کے لیے جو بھی ہنگامی اقدامات کیے جائیں، آپ نے کہا کہ ایسے حالات تھی اور کل صبح کیوں نہ کیے جائیں جبکہ معمول کا دن ہوگا کل کا، تو اس پہ سوال تو ہے، مگر پابند تو نہیں ہے سپریم کورٹ کسی طرح سے، اس پہ اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ رات کے 3 بجے اتوار کی رات بینچ بنا کے مقدمہ سن سکتی ہے، اور آئین پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیں وہ سپریم کورٹ ہی تصور کی جائے گی۔ تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں کہ وہ آج ابھی افطاری سے پہلے اتوار کی شام سن لیں، رات کو سن لیں، لیکن اب جس سٹیج پہ بات چلی گئی ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ نے اسمبلی تحویل کرنے کا آرڈر پاس کر دیا ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشنلی اسمبلیز پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی، سپریم کورٹ کو جو بھی کرنا پڑے گا، اگر کوئی ریلیف دینا ہے اس میں، تو سپریم کورٹ کو اس سارے پروسیس کو انڈو کرنا پڑے گا، یعنی کہ اسپیکر کے آرڈر کو انڈو کرنا پڑے گا، پرائم منسٹر نے جو ایڈوائز دی پریزیڈنٹ کو اس کو انڈو کرنی پڑے گی، پریزیڈنٹ کے آرڈر کو انڈو کرنا پڑے گا، اسمبلیاں واپس بلانی پڑیں گی، جس کے بعد کوئی پاسبلٹی آف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے۔ یہ کام آج رات میں اور کل صبح میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آج رات کو بھی اگر ہو تو کل پرسوں ترسوں سے پہلے، اگلے 2-3 دن سے پہلے واپس اسمبلی کا سیشن کیسے کال ہوگا؟ اگر سپریم کورٹ یہ تمام ریلیف دے دے تب بھی آج شام کو یا آج رات کو تو یہ سیشن کال ہونے کی کوئی نوید یا کوئی پاسبلٹی نہیں لگتی۔ ایسی سچویشن میں زیادہ پروبیبل یہ ہے کہ سپریم کورٹ بینچ فارمیشن آج کر دے، اس کے نوٹسز جاری کر دے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، جو کہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرہیپس آج اس طرف سپریم کورٹ رخ کر رہی ہو کہ ایک فل کورٹ بنا دی جائے، ایک فل کورٹ ہو اور پھر کل سے وہ اس کی سماعت کرے، یعنی کہ ایک 17 رکنی بینچ ہو، اگر جو فل کورٹ پہ 17 ہی رکن ہوتے، اور پھر اس کی سماعت کرے۔ اگر ایسی کوئی حیت اختیار کرتی ہے سپریم کورٹ جو اتنی وسیع ہو اور پھر یہ معاملہ اس کے اندر جائے، اور وہ پھر آپ کے خیال میں اس کی کونوٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں، پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور پھر حکومت ختم ہو چکی ہے، یہ تمام معاملات ہو چکے، لیکن جب یہ جائے 17 رکنی بینچ کے سامنے، پھر وہاں پہ جو اس کے معاملات ہوں گے وہ کیسے، اس کا پروگنوسس کیا ہوگا، وہ کیسے
معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. میرا اپنے اطلاعات کے مطابق 17 رکنی بینچ یعنی کہ فل کورٹ ہونے جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ کل سے یہ معاملات شروع ہوں گے. صاحب آپ کی جو اطلاعات ہیں یہ دے میک لاٹ آف سینس اس پرسپیکٹو سے کہ کوئی بھی 1 یا 2 یا 3 جج صاحبان کے اگر اس مقدمے کو سنیں اور کوئی بھی ایک فیصلہ کر دیں تو معاف کیجیے گا کیونکہ ہماری ایک بڑی چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے تو ان جج صاحبان کے اوپر بہت سی بات ہو سکتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پولیٹیکل کیسز کے اوپر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ساکھ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. تو اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے اوپر ایک فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے جس میں تمام 17 لوگ موجود ہوں. لیکن جیسے کہ خان صاحب آپ نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس پہ بڑی سحر حاصل پروگرامز بھی کیے, بات بھی کی کہ ہمیں بصد احترام دور سے دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آج کل کی سپریم کورٹ کے اندر 2 مختلف آراء ایون ایک دوسرے جج صاحبان کے اوپر بھی کچھ کوسچنز اٹھائے گئے سپریم کورٹ کے اندر سے, ہم نے نہیں اٹھائے, سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھائے گئے. ایسی چارج سچویشن میں جہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کچھ ڈسٹرسٹ ہو, ایسی چارج سچویشن کے اندر 17 ممبر کا بینچ ایک اتنا پولیٹیکلی کانسیکوئنٹ مقدمہ سن رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ جب ہیئرنگ ہو رہی ہوگی تو باقی پالیٹکس تھوڑی سی پیچھے رہ جائے گی اور ہم سپریم کورٹ کے اندرونی جو کچھ فشرز ہیں اس کو بھی اس کے اندر واضح ہوتے دیکھیں گے جو کہ انسٹیٹیوشن کے لیے شاید اچھا نہ ہو. میرا گمان یہ ہے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے, جو تجربہ ہے وہ یہ کہ جب 17 رکنی بینچ فل کورٹ سن رہی ہوگی تو یہ تو پھر بڑا ایک سیر حاصل مقدمہ ہوگا. یہ 2 دن 4 دن کے اندر جو اس کا فیصلے آ جائیں یا اس کا پورا ایک فار ریچنگ کوئی اس کے کانسیکوینسز ہو جائیں وہ تو پھر فوری طور پہ تو نہیں ہونا ہے. اور اس دوران اب ظاہر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, پھر نئے الیکشن کی طرف کا عمل شروع ہونا ہے کیونکہ 90 دن کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے جو اس کی کلاک ہے وہ تو چلنی شروع ہو گئی نا ابھی پچھلے چند گھنٹوں کے دوران. خان صاحب میں بصد احترام کہوں اور سپریم کورٹ فیصلہ جو بھی کرے گی وہ سپریم کورٹ ہی بہتر سمجھتی ہے, لیکن اس وقت تقریباً کوئی پاسبلٹی اس بات کی نہیں لگتی کہ سپریم کورٹ ایک تفصیلی بحث سننے سے پہلے, جو کہ آپ نے درست فرمایا, جو کہ شاید چند دن شاید چند ہفتے چلے, جس میں تمام فریقین کو سننا پڑے گا, ان کے تفصیلی دلائل ہوں گے کہ یہ کام کیے بغیر سپریم کورٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا سکتی ہو, اس کی کوئی زیادہ پاسبلٹی نہیں لگتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ پہلے دن ایک سٹے آرڈر بھی جاری کرتے, حکم امتناعی جاری کر دے کہ جو آرڈر سپیکر نے کیا کہ کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بیرونی ملک کی ایک سازش ہے اور ڈسمس کر دیا, اگر اس کو سپریم کورٹ سسپینڈ بھی کر دے تو وہ یہ نہیں کر سکتی پورا مقدمہ سنے بغیر کہ وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا دے, کیونکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو پھر مقدمہ سننے کی کیا ضرورت ہے, پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک نتیجہ آ جائے گا. پھر اس کے 4 دن بعد سپریم کورٹ کیا کہے گی کہ اب ہم نے مقدمہ سن لیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اس میں بیرونی سازش ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو فیصلہ پھر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وقت تک ہو چکا ہوگا. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ایک حکم امتناعی کی بیسس پہ اگلے 1 دن کے اندر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سپریم کورٹ کرے گی. سپریم کورٹ اس مقدمے کو تفصیلاً سنے گی. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے.